ایاز میر صاحب، وزیر داخلہ اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اس اعلیٰ سطح اجلاس کے بعد ملک کی سیاست کا رخ بدل جائے گا، حکومت اور اپوزیشن ایک سمت میں ہمیں نظر آئیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ درپیش چیلنجز کے پیش نظر ملک کی سیاست کا مزاج بدلتا دکھائی دے گا، یا اس معاملے پر بھی سیاستدان سیاست کرتے نظر آئیں گے، جیسا کہ وزیر اعظم کی عدم شرکت پر اس وقت سیاست ہو رہی ہے؟ نہیں، دیکھیے نا، یہ ہمیں مبالغے سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جو پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈیموکریسی ایک چلانی ہے تو اس میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ ہماری کچھ تھوڑی سی زیادہ ٹاکسک ڈیفرنسز ہیں، کیونکہ نیب کے کیسز، ایک دوسرے پہ جو ہم الزامات لگاتے ہیں، تو اس نے تو ختم نہیں ہونا۔ لیکن یہ جو بریفنگ تھی، اور ایسی بریفنگز ہونی چاہیے، اچھا یہ ایک روایت ہے، وہ تو جو سمجھے جاتے ہیں اہم قومی ایشوز، اس پہ بریفنگ ہوتی ہے، اور صرف بریفنگ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جسے ہم ایک عمومی اتفاق رائے کہتے ہیں، اس میں ساروں کا انپٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، پاکستان کا پرابلم یہاں پہ یہ رہا ہے کہ کیونکہ جمہوری سفر میں وہ بریکس آتی رہی ہیں، اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا یوں آپ کہہ لیجئے کہ آمرانہ ڈسپنسیشنز رہی ہیں، تو پھر قومی مفاد کو، نیشنل انٹرسٹ کو وہی ڈیفائن کرتے تھے، قوم ساتھ نہیں تھی ہوتی، اس لیے وہ چیزیں ڈیوائزو بن جاتی تھیں۔ اب اچھی چیز ہے، ڈیموکریسی ہے، اس پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، جس نے کرنے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو اس وقت قومی انٹرسٹ کو ڈیفائن یا آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں، وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اور جو کہ پارلیمنٹ کا پروڈکٹ ہے، پارلیمنٹ سے آئے، تو یہ اچھی چیز ہے، نہ کہ ایک جو ہمارا ایک، میں آپ تھوڑے محتاط انداز سے کہہ رہا ہوں، ہمارے سسٹم میں تھوڑے امبیلنسز بھی ہیں، سینٹرز آف پاور جو ہیں وہ مختلف ہیں، کئی سینٹرز آف پاور ہیں، ان کا وہ جو ہے ویٹ ہے، ویٹیج جو ہے وہ زیادہ ہے، بہت ساری چیزوں پہ ڈیفائن وہ کر دیتے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، تو وہ تھوڑا پرابلمز پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اب جو 2-3 ایشوز ہیں، افغانستان ہے، کشمیر ہے، امریکہ کے ساتھ ریلیشنز ہیں، چائنا کے ساتھ ریلیشنز ہیں، یہ ایسے ایشوز ہیں جس پہ ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ، براڈ کنسنسس پاکستان میں موجود ہے اور ہونی چاہیے، گورنمنٹ سے بھی، مطلب گورنمنٹس کو ٹرانسینڈ کر کے اپوزیشن پارٹیز بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ایک دو آوازیں ہیں پارلیمنٹ میں جو اختلاف کرتے ہیں، یہ پشتون موومنٹ جو ہے، وہ تحفظ پشتون موومنٹ، ان کے لوگ وہ کرتے ہیں، لیکن ان کی بات کو بھی سننا چاہیے، نہ کہ انہیں رد کر کے دینا چاہیے کہ یہ اینٹی نیشنل ہیں، یہ ہے، فلانا ہے۔ یہ اینٹی نیشنل کا جو ایک فریز ہے پاکستان کی تاریخ میں بہت ابھرتا رہا ہے، اس سے ہمیں پرہیز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ جو بھی سیاست ایک رائے رکھتے ہیں، وہ اس کنسنسس کے بنانے میں ان کا حصہ جو ہے اور پارٹیسپیشن جو ہے ہونی چاہیے۔ تو جو موجودہ ڈیولپمنٹس ہیں، ہماری ڈیوائزو پولیٹکس ایک طرف، نیب کے بارے میں اختلافات یا مختلف جو رائے ہے وہ ایک طرف، لیکن اچھی چیز ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر ہیں، یہ ہے، پولیٹکس ڈیوائزو رہیں گی، ڈیوائزو نہ رہے تو پھر کون سی جمہوریت ہوئی؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ برطانیہ میں ہوتی ہیں، امریکہ میں ہوتا ہے، اور ڈیموکریٹک کنٹریز میں ہوتا ہے، لیکن جو میجر ایشوز ہیں ان پہ ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ آئیڈیل سچویشن وہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایاز صاحب، جہاں بہت سے چیلنجز کا ذکر کیا، وہاں افغانستان کی صورتحال پر بریف کیا گیا ہے، اڈے نہ دینے کی بات کی گئی، جو پہلے وزیر اعظم نے بھی کر دی، اور افغان مہاجرین کی آمد سے متعلق بھی ظاہر کیے گئے ہیں خدشات۔ تو اس پر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم کس طرح سے فیس کریں گے اس سب چیزوں کو؟ دیکھیں، ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس شکل میں اختیار کرتے ہیں، ہمیں وہاں کی جو خانہ جنگی کے آثار جو ابھی سے شروع ہو رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ کہاں پہ جا کے وہ ٹلے گا، کیا کتنی صورتحال خراب ہوگی، بارڈرز پہ کتنے لوگ آئیں گے، ہم کیا کر سکیں گے، ہمارا جو بارڈر فینسنگ ہے کیا وہی کافی رہے گا، جو اپرووڈ روٹس ہیں، جیسے کہ طورخام سے ہیں، جلال آباد سے وہاں پہ ویزے لے کے آتے ہیں، وہی کافی ہوگا، یا بہت حالات خراب رہے تو بالکل امریکہ اپنا بارڈر کنٹرول نہیں کر سکتا، جو میکسیکو کے ساتھ ہے۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ جب پہلے افغانستان میں شورش رہی تھی تو کتنے یہاں پہ 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ آگے تھے، وہ تو ڈاکیومنٹڈ بھی نہیں ہیں، پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمیں چیزیں یہ آپ اس وقت بیٹھ کے کوانٹیفائی یا پریسائسلی آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے۔
ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا بدلتی صورتحال کے پیش نظر، اور ایسی بریفنگز ایاز صاحب نے کہا ہے کہ ہونی چاہیے۔ سلمان صاحب، حزب اختلاف نے بھی اتفاق کیا کہ ایسی بریفنگ سے قومی اتفاق رائے کی تشکیل میں اہم کردار ادا ملتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی بریفنگز کے بعد یکجہتی کا مظاہرہ ہم دیکھیں گے سیاستدانوں میں، یا سیاسی پارا ہائے رہے گا، الزامات کی سیاست کی زد میں رہے گا؟ مریم، میں بہت ساری بات ایاز صاحب نے کر دی ہے، میں اسی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی مشکل صورتحال میں بریفنگز ہوا کرتی تھی، اور اب جو افغانستان کے اندر پیدا شدہ صورتحال ہے اس پہ پورے خطے کے اندر ایک تشویش ہے، اس کے اثرات سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پالیسی شفٹنگ کا عمل ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی جرأت سے ایک بات کی ہے کہ ہم کسی جنگ و جدل کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم امن میں شریک کار ہیں، ہم نے کسی کو اڈے نہیں دینے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا، یہاں پر جو ڈرون حملے ہوتے رہے اور یہ جو اڈے دیے جاتے رہے، ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا ہے۔ اور جہاں تک کہ یہ جو آپ کنٹروورسی کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ بریفنگ جو ہے بڑی بروقت ہوئی ہے، بڑا ایک سنجیدہ عمل ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب ایک لائن ڈرا کر رہے تھے تو اس میں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جو لسٹ آئی ہے 45 لوگوں کی لسٹ ہے، بلکہ ایک خوش آئند امر ہم سب کے لیے ہے کہ ہمارے پروفیسر صاحب کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن پروفیسر صاحب اس میں گئے نہیں، میں نے تو انہیں کہا کہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ بات یہ کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ تو کیوں نہیں آئے وزیر اعظم؟ دیکھیں، فواد چودھری صاحب کا جب میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کا پیغام ملا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر وہاں آئے تو ہم نہیں آئیں گے، واک آؤٹ کر جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ مریم اورنگزیب نے کیا کہا، میں نے خود شہباز شریف صاحب سے پوچھا ہے، میں نے کہا جی کہ یہ بڑا سینسٹیو اجلاس تھا اور آپ کی طرف سے ایسی شرط، تو انہوں نے کہا کہ وہ ماضی کے اندر بھی جب پلوامہ واقعہ ہوا اور بھارت کے ساتھ ہمارے کشیدہ تعلقات ہوئے اور کشمیر ایشوز پہ، کیا اس وقت بھی وہ میرے کہنے پہ نہیں آئے تھے؟ یہ میرا خیال بڑا کلیئر کٹ ایک جواب ہے جس سے ظاہر ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ ماضی میں بھی میرے کہنے پہ، دیکھیں اس پہ سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ صورتحال جو افغانستان کے اندر بننے جا رہی ہے، پاکستان نے اپنا ایک رول ادا کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پالیسی شفٹنگ کا عمل ہے، ایک جرأت مندانہ سٹینڈ لیا گیا ہے۔ اس میں تو زیادہ کنسنسس کی ضرورت ہے، ایک میسج اندر جانا تھا، ایک میسج پاکستان سے باہر جانا تھا۔ اور مجھے اس بات پہ ذاتی طور پہ افسوس ہے کہ آج تو پاکستان کے اندر یہ بات ڈسکس ہونی چاہیے تھی کہ جی وہ اپوزیشن جو آج سے ایک ہفتہ پہلے دست و گریبان تھے آپس میں، ایک سینسٹیو ایشو پہ یہ لوگ سارے مل کے بیٹھے، پرائم منسٹر بھی بیٹھے، اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھے، سب نے بیٹھ کے ایک لائن ڈرا، دیکھیں یہ بریفنگ لی ہے ہماری ایسکری لیڈرشپ نے، اور پرائم منسٹر صاحب وہاں کیوں کر نہیں آئے؟ ایک میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں کسی نے یہ مشورہ دیا ہو کہ وہاں پر چونکہ پرائم منسٹر الیکٹڈ ہے کہ ہماری عسکری لیڈرشپ سے تو اس طرح کے کویسچنز نہیں اٹھائے جا سکتے جس طرح پرائم منسٹر کے سامنے اٹھائے جانے تھے، اور پرائم منسٹر صاحب نے جو خطاب کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر بڑا حقیقت پسندانہ خطاب ہے، بڑا جرأت مندانہ، اس سے زیادہ کیا بات ہونی تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں اس پر ہم قائم رہ سکیں گے، جو چیلنجز اس پہ قائم رہنا چاہیے، اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ اگر آپ بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں تو بڑے منصب کے لیے بڑے دل اور بڑے گردے کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ ماضی کے اندر یہ آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا ہے تو آپ کو یاد ہے دھرنا تھا اسلام آباد میں، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اسی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، پرائم منسٹر ہاؤس کی چھت کے نیچے سارے مل کے بیٹھے تھے، ایک لائن ڈرا کی گئی تھی، عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے، وہ ساری ایپیسیز میں شامل ہوتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال کے اندر سیاست کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور کل کی بریفنگز کے جو امپیکٹ ہونا چاہیے تھا، اس ساری صورتحال جو آج بن رہی ہے اس سے کوئی اچھا امپیکٹ ملک کے اندر تو چلے، ایک یکجہتی کی فضا ہے، اور جو لائن ڈرا کی گئی ہے پاکستان کے لوگوں کے احساسات اور جذبات یہی تھے۔ ماضی کے اندر ٹیلی فون کالز پہ ہم پالیسیز تبدیل کرتے رہے ہیں۔ آج اگر پاکستان کے اور میں نے پہلے بھی یاد ہوگا آپ کو، میں نے لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی نیا سٹینڈ نہیں لیا، وہ ماضی کے اندر ڈرون حملوں کے خلاف لانگ مارچ کرتے رہے ہیں، وہ امریکہ کی پاکستان کے اندر جو کچھ وہ کرتا کھیلتا رہے اس کے ناقد رہے ہیں۔ آج اگر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوتا کہ کل پرائم منسٹر وہاں پر بیٹھے ہوتے تاکہ پاکستان کے باہر بھی ایک میسج جاتا کہ پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی عسکری لیڈرشپ نے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے ایک لائن ڈرا کی ہے۔ اگر کوئی ہمارے مفادات سے کھیلنے کی کوشش کرے گا تو یہ قوم متحد بھی ہے اور اس طرح کے حالات سے نبٹنے کے لیے تیار بھی، اور سب ایک پیج پر ہیں۔